ہر عاشق کے دل کی چاہت ہے، سوتے جاگتے ہر ایک کی جو تمنا ہے کہ اسے سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک پر حاضری کا شرف حاصل ہو۔ انسان ہوش سنبھالنے سے پہلے اس محبت میں تڑپتا ہے اور بڑی دیر کے بعد جا کر اسے یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسا سفر ہے کہ جس کا پس منظر لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، اور مجموعی طور پر امت کا اگر نصاب عشق تیار کیا جائے، سفر نامے دیکھے جائیں، تو سب سے زیادہ جس شہر کی طرف امت مسلمہ نے سفر کیا وہ سفر مدینہ شریف کا سفر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر رب سے معافی طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مغفرت چاہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ رب ذوالجلال کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پائیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی لوگوں کو آپ کے دربار کی طرف دعوت دے رہی تھی، اور آپ کے وصال کے بعد بھی قیامت تک کے لیے یہ آیت لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف جانے کی دعوت دے رہی۔ اس واسطے جتنے بھی اہم مفسرین ہیں ہر دور میں اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری کا تذکرہ کیا ہے، اور امت کی ان محبتوں کا ذکر کیا ہے کہ بعد از وصال بھی جو وہاں پہ پہنچا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جھولی کو بھرا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان پہ بھی کرم فرمایا۔ عربی گرامر کے لحاظ سے لفظ اذ جو یہاں پہ موجود ہے اس کو صرف ماضی پہ بند نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا مفہوم عام ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ماضی میں ظلم کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اب اس کے لیے یہ آسانی اور سہولت موجود ہے، اس سے مطلب یہ بنے گا کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو قرآن کے نزول سے پہلے کا کوئی گنہگار وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو اسے یہ انعام بخشش کا ملے گا، اور جو نزول قرآن کے بعد اسی وقت سرکار کے زمانے میں آتا ہے، ماضی کا اگر معنی کریں گے اذ ظلموا کا تو پھر تو یہ آیت اس کے لیے بھی بخشش کو ثابت نہیں کرے گی، چونکہ اپنے نزول سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو ہی ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا، تو جب اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا تو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جو لوگ غلطی کر کے آپ کے پاس پہنچے اور انہیں بخشش ملے وہ بھی پھر اس آیت سے ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس بنیاد پر قرآن مجید کی یہ آیت عربی گرامر کی روح سے یہ اذ ظلموا اس وقت تک جو ظلم کر بیٹھے تھے ان کے لیے بھی، اور اس نزول کے بعد نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جو کوئی گنہگار ہے اس کے لیے بھی، اور قیامت تک کے گنہگاروں کے لیے یہ نبی علیہ السلام کے در رحمت کی جو آواز ہے اس کو یہ آیت اجاگر کر رہی ہے۔ اس بنیاد پر اگر اس آیت کے تراجم دیکھے جائیں تو صحیح ترین ترجمہ وہ ہے جو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یعنی لوگوں نے جس انداز میں ترجمے کیے، میں نے تقریباً 18-19 تراجم اس کے دیکھے، انہوں نے اس کو ماضی کے ساتھ معلوم کیا کہ جس نے جان پہ ظلم کر لیا ہو، جس نے جان پہ ظلم کیا وہ تمہارے پاس آئے،
اب جب آیت اتری تو اس سے پہلے کے لوگوں کو یہ صرف آیت شامل ہوگی، جبکہ اللہ نے انعام پوری امت کو عطا فرمایا۔ اس بنیاد پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس میں گرامر کا اور امت کے اس اعزاز کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اب اس میں تمام زمانوں کے لحاظ اس آیت کی جامعیت موجود ہے، ترجمے کے اندر بھی، جو حقیقت میں رب ذوالجلال نے جس کو الفاظ کے اندر ذکر فرمایا